اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة. اچھا، اس کے بعد ہے جنت کی وسعت، جنت کا جو کیپیسٹی ہے یا پھر جنت کی چوڑائی لمبائی، اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، 100 لیولز ہے، 100 لیولز. تو یہاں پہ ایک خوشخبری ہے، دیکھیں جو لوگ قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، احادیث سیکھنے کے لیے درسوں میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، صحیح علم، ٹھیک ہے، صحیح علم، قرآن اور حدیث کا علم، ایسے لوگ اور وہ لوگ جو آپس میں صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں پر جس آیت میں ہم رکیں گے وہاں پر وہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہوگا، وہ درجہ ہمارے لیے ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ایسی محفلوں سے جوڑے رکھے، قرآن پڑھتے رہنے والوں میں شامل فرمائے، قرآن سمجھتے رہنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. 100 درجے ہوں گے اور ہر درجہ، ایک درجے سے دوسری درجے کی دوری ایک حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان کے برابر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 برس کے برابر، 100 ایئرس جتنا گیپ ہوتا ہے نا، اتنا ڈسٹینس ہوگا ایک درجے سے دوسرے درجے تک، ٹھیک ہے. اور آخری جنتی کو جو جنت ملے گی، زمین انٹو 10، یہ جو زمین ہے اس کے 10 درجے برابر اس کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ آخری جو جائے گا جنت میں اس کا ریوارڈ ہے. تو جو پہلے فرسٹ اٹیمپٹ میں جنت میں جائیں گے تو ان کا کیا درجہ ہوگا، ذرا سوچنے کی بات ہے نا. اللہ رب العزت ہمیں فرسٹ اٹیمپٹ میں جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے. اور جنت میں سب کو اللہ تعالیٰ بھیجنے کے بعد وہاں پر جگہ بچے گی، ٹھیک ہے، جنت میں جگہ بچے گی. تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو پیدا کریں گے، نئی مخلوق کو پیدا کریں گے اور جنت کو بھر دیں گے، یعنی خالی نہیں رکھیں گے، جنت بھری ہوئی ہوگی. اس لیے دیکھیے وہ آخری جنتی جو جاتا ہے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ جنت تو بھری ہوئی نظر آ رہی، میرے لیے جگہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم چاہو مانگو، مطلب جو تمہارے دل میں جو خواہش آتی ہے خواہش کر لو، مجھے اتنی جگہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے خواہش کر لی؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے خواہش کر لی. تو جاؤ تم نے جتنی خواہش کری اس سے 10 گنا. تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ آپ مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنا تمہیں ملے گا. تو ادنا چھوٹا لاسٹ میں جانے والے جنتی کا یہ حال ہے، تو فرسٹ اٹیمپٹ میں جانے والوں کا کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں فرسٹ سابقون میں شامل فرمائے، پہلے جنت میں جانے والوں میں، ٹھیک ہے. اور جنت کی وسعت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے جو درخت ہے اس میں 100 ایئرس تک ایک گھوڑ سوار اگر 100 ایئرس ٹریول کرتا جائے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ہر جنتی ایسا اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میں ایک بڑی سلطنت کا مالک ہوں، یعنی میری سلطنت کئی اربوں خربوں ایریا تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی وہ بادشاہ اپنے آپ کو تصور کرے گا، ہوگا ہی بادشاہ، اور اس کی سلطنت بھی اتنی بڑی ہوگی. ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، ٹھیک ہے. اور یہ سارے جو درجے ہیں ان کے بیچوں بیچ ایک جنت ہوگی جس کو کہتے ہیں جنت الفردوس، یعنی اونچے پہ ہوگی لیکن سارے جنتوں کے بیچوں بیچ اونچائی پر، اور اسی کے اوپر عرش ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جنت کے جو دروازہ ہے جہاں پہ انٹری ہوگی، امت محمدی، صرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو دروازہ کھولا جائے گا وہ اتنا چوڑا ہوگا کہ 3 دن مسلسل اگر آپ چلے تو اس کی چوڑائی اتنی ہوگی. 3 دن اگر مسلسل کوئی چلتا گیا کہاں تک پہنچے گا، اتنا اس کا چوڑائی. لیکن اتنے لوگ اس میں داخل ہوں گے کہ اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جو یہ کندھے ہیں نا، شولڈرز،
ایسا لگے گا کہ شولڈرز ٹوٹ جائیں گے. مطلب اتنی بھیڑ، اتنا ہجوم ہوگا اس میں داخل ہونے میں، اتنا ٹائٹلی وہ اس میں داخل ہوں گے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اتنے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے. ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اچھا، جنت کے جو درجے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مجاہدین اور قائدین میں تو فرق ہے نا. جو ایک عورت سے کہا جاتا ہے کہ تو پردہ کر، تو وہ فوراً پردہ کرتی ہے، حجاب لے لیتی ہے، اپنے آپ کو ایسے چھپاتی ہے جیسے یہ جنت کی حوریں چھپاتی ہے. یہ ایک عورت کو کہا جاتا ہے کہ تو پردہ کر، وہ کہتی ہے ماحول، معاشرہ، خاندان، بیٹھے مطلب چپک کے بیٹھی رہتی ہے، بیٹھ کے بہانے کرتی ہے کہ ماحول، معاشرہ، لوگ کیا کہیں گے، فلاں ہیں فلاں ہیں. ایک فوراً اڑ گئی، مجاہدہ جس نے کیا فوراً اٹھ کے اس نے پردہ کیا، اس کا تو درجہ الگ ہوگا نا، اور وہ سابقون میں ہوں گے. اور یہ بیٹھ کے بہانے کرتے 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 10 عورتیں اگر پردہ شروع کریں، پھر 11 نمبر پہ اس کا آئے گا تو اس کا تو لیول ڈیفرنٹ ہوگا. تو یہ لیولز ڈیفرنٹ ہے، مجاہدین کے لیولز ڈیفرنٹ ہے، اور قائدین جو بیٹھے رہنے والے، بیٹھ کے بعد میں اٹھ کے جو کرنے والے ہیں ان کو تو پیچھے ہی درجہ ملے گا، نچلا ہی درجہ ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں مجاہدین میں شامل فرمائے، محسنین میں شامل فرمائے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً ماننے والے، تاکہ اونچے درجوں میں ہمارا بھی مقام ہو، ہماری بھی جگہ اللہ تعالیٰ اونچے درجوں میں رکھے.